آج کا ٹاپک ہے ختنہ. کیا مسیحوں میں ختنہ کروانا چاہیے یعنی کہ سرکمسیشن کروانا چاہیے یا نہیں؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. کس کی بات کر رہے ہو پالوس؟ تمہاری. یہ کیا بول رہا کیا؟ ہے؟ یہ کیا اور پطرس کی. کس کی بات کر رہا ہے؟ کیا معاف کرنا پطرس، مگر یہی سچ ہے. اس کو ہو کیا جب سے یعقوب لوگ یروشلم سے لوٹے ہیں، تم نے غیر قوموں سے منہ موڑ لیا ہے. تم تنقید سے ڈرتے ہو. تم ان میں فرق کرتے ہو جو ختنے کے پابند ہیں اور جو نہیں ہیں. یہ ایک سنجیدہ بات ہے. میرے نزدیک تم یسوع کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ قانون ہے کہ ایمان لانے والے کا ختنہ ہونا لازمی ہے. شریعت کے ماننے والے. تم شریعت کو بھول رہے ہو. یہ صحیح کہہ رہا ہے. اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے. جب غیر قومیں اس ہاں، یہ قانون کو بالکل نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے. جانتی تو فطری طور پر جس قانون کی انہیں ضرورت ہے وہ یسوع خود ہے، اور وہ قانون ان کے دلوں پر نقش ہے. وہ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں انہیں شریعت کو بھی ماننا پڑے گا. شریعت یسوع پر آ کر ختم ہوتی ہے. نہیں، یہ کیا کہہ دیا؟ اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا. یسوع خود شریعت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس پر ایمان لاتا ہے. اس مسئلے کو ابھی حل نہیں کیا جا سکتا. اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں بزرگوں سے بات کرنی ہوگی. برنباس ٹھیک کہہ رہا ہے. ہم یروشلم جائیں گے اور اس کا حل نکالیں گے. جب تک موسیٰ کی شریعت کے مطابق ختنہ نہ ہو تم نجات نہیں پا سکتے. لیکن ہم یہودی کی بات نہیں کر رہے، ہم غیر قوموں کی بات کر رہے ہیں. شریعت سب کے لیے ایک ہی ہے، وہ یہودی ہو یا غیر قوم. موسیٰ کے لیے واضح تھا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کو مانتے ہیں، موسیٰ کی شریعت. یسوع نے بھی شریعت کی پیروی کرنے کو کہا تھا. یسوع نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر ایک انسان کو برابر جانو. شریعت میں تبدیلی نہیں آ سکتی. برنباس اور میں نے اپنے سفر میں انتہائی دلچسپ چیزیں دیکھی. یسوع جو مسیحا کہلاتا ہے مغرب کی سرزمین میں، اور ایمان لانے والوں کو مسیحی کہتے ہیں. مسیحی. او، بہت اچھا لفظ ہے. یسوع کو بھی یہ پسند آتا. ہم سب مسیحی ہیں. شریعت موسیٰ نے یہودیوں کو دی، غیر قوموں کو نہیں. ہم جب انہیں شریعت کے بارے میں بتاتے ہیں تو بہت دھیان سے بات کرتے ہیں، سادہ اور آسان لفظوں میں، نہ کہ قوانین جن کی پاسداری لازمی ہے. غیر قوموں کے اپنے قوانین، اور ہم دونوں نے جانا کہ بہت کچھ ملتا جلتا ہی ہے. الفاظ فرق ہیں لیکن مطلب وہی ہے. ہاں، خدا کا حکم ہے کہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے. یہ وہی قانون ہے جس پر ہر قوم عمل کرتی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہیں یا غیر قوم، لیکن چند مخصوص قوانین جیسے کہ ختنہ غیر قوموں کے لیے اسے ماننا مشکل ہے. ان سے کہنا کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، یہ مت پہنو، میری نظر میں یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ وہ یسوع کو جانیں اور سمجھیں، یسوع کی تعلیمات کو مانیں. یسوع نے ہمیں شریعت سکھائی. ہاں بالکل، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہی شریعت کو پورا کرنا ہے، اور یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور دوسرا کیسے سمجھتا ہے. میرے بھائیوں، پولوس کے دلائل غلط نہیں ہیں. نہیں پطرس، خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اس نے غیر قوموں کے دلوں کو پاک کیا ہے. اس نے کوئی فرق نہیں رکھا. اس لیے تم کیوں خدا کو آزماتے ہو اور کیوں ان کی گردن پر وہ جوا رکھتے ہو جو کوئی نہیں اٹھا سکتا؟ یہ صحیح نہیں ہے. وہ بھی یسوع مسیح کی نجات کو پائیں گے جیسے ہم سب پائیں گے. کیا ایسا کرنے میں تم میرا ساتھ دو گے یعقوب؟ یہ ضروری ہے کہ ہم سب فیصلے پر متفق ہوں. میرے بھائیوں، شمعون نے جو کچھ ابھی بیان کیا ہے اس کے مطابق ہم سب متفق ہیں کہ غیر قوموں پر شریعت کو لاگو نہیں کیا جائے گا، لیکن خدا کے احکامات کو ماننا لازمی ہے. جو کوئی مسیح میں ہے وہ ایک نئی مخلوق ہے. پرانی باتیں جاتی رہیں، سب کچھ نیا ہو گیا ہے. آمین آمین. آمین. آمین.
मुझे यरूशलेम बहुत पसंद है। मुझे भी, लेकिन हमें वापस जाना होगा। वापस? गैर कौमों में। तुम्हें संसार होना पसंद है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हमारा मकसद है। हाँ, बिगाड़ परेशान हो जाएगी। वो जानती है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं। हाँ।